شخص کے جس کا نام مؤمن بلخی ہوا کرتا تھا، ہر سال حج کو جاتا اور امام زین العابدین کی خدمت میں ضرور پیش ہوتا اور انہیں بے انتہا تحائف اور ہدیات دیا کرتا تھا۔ اس سال بھی جب اس نے ارادہ کیا اور تیاری کر لی اور اپنے ساتھ تحائف لے کر جانے لگا تو اس کی بیوی نے اسے روکا اور روک کر کہا، اے مومن، میں دیکھ رہی ہوں تو ہر سال اپنی مولا کی خدمت میں بے انتہا تحائف پیش کرتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے؟ تیرا مولا تجھے خالی ہاتھ رخصت کر دیتا ہے اور تجھے کوئی جواب میں چیز عطا نہیں کرتا۔ اس نے سنا اور غیظ کے عالم میں کہتا ہے، اے عورت، خاموش ہو جا اور اپنی زبان کو لگام دے۔ جانتی ہے کہ اس کے خلاف لبوں کو زحمت دے رہی ہے وہ مولا جو علم غیب جاننے والا ہے۔ اگر میرے مولا کو علم ہوا تو میں کس قدر شرمسار ہوں گا اور میں کتنا شرمندہ ہوں گا ان کے سامنے۔ بس ایک مرتبہ یہ کہہ کر زاد سفر باندھا اور نکل گیا اور معمولاً حج ادا کیا۔ اس سال جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے اس سے کہا، اے مومن، کچھ دیر رک جاؤ اور کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھا کے ہمارے ساتھ جانا۔ اب یہاں امام کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ اب جب کھانے سے فراغت حاصل ہو گئی تو امام نے اس سے کہا، اے مومن، قریب آؤ اور میرے ہاتھ دھلاؤ۔ مومن سمجھ گیا، یقیناً وہ مولا جو اپنے کام خود انجام دیا کرتے ہیں آج مومن سے کام کہہ رہے ہیں، یعنی مومن کی بگڑی بننے والی ہے۔ آج تمام تر ملائکہ مومن کے ساتھ موجود ہوں گے کہ خدمت امام ہو رہی ہے۔ اتنے میں مومن ہاتھ میں لوٹا لایا اور ہاتھ دھلاتا جاتا ہے۔ امام نے ہاتھ دھونا شروع کیا اور کہا، اے مومن، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا، مولا، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں اور ہاتھوں سے آب زمزم، آب کوثر روا دوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اس کے نیچے تشت رکھو اور غور سے دیکھو۔ اس نے دیکھا تو کیا دیکھا، جو مولا ہاتھ دھوتے جاتے تھے ان ہاتھوں سے پانی کے قطروں کی جگہ مونگ، موتی، مرجان اور مختلف سونے کے سکے، حتیٰ کہ پورے تشت میں جواہر، سونے کے سکے، چاندی کے سکے اور بے انتہا دولت و خزانہ بھر گیا۔ جب وہ مکمل طور پر اوپر تک آ گیا اور بھر گیا تو امام فرماتے ہیں، اے مومن، اسے لے جا۔ مومن سمجھ گیا، کہا، مولا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا، تیرے لیے نہیں ہے، اسے جا کر اپنی بیوی کو دے دینا۔ ایک مرتبہ بڑا حیران ہوا اور حیرانگی میں پوچھتا ہے، مولا، وہ آپ کی معرفت سے ناآشنا ہے، وہ آپ کو جانتی نہیں ہے، اسی لیے آپ سے یہ کہہ رہی تھی۔ مولا فرماتے ہیں، اے مومن، اسے کہہ دینا، ہم جب کسی کو چاہتے ہیں تو اسے دنیا میں خیر، حفاظت، اس کے گناہوں سے مغفرت اور آخرت کی بخشش عطا کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں یہ لال و جواہر کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تمہیں جواب میں عطا نہیں کیے، تمہیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا ہے، پل پل تمہارے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ اسے جا کے کہہ دینا کہ یہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ بڑا شرمندہ ہوا اور دوڑ کر گھر گیا اور جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو لے جا کر وہ تشت پیش کر کہا، یہ چاہتی تھی نا تو، یہ لے، میرے مولا نے تیری 70 پشتوں پر احسان کیا ہے، تیرے لیے سب کچھ عطا کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا تو نے میرے مولا کا دل دکھایا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حیرانگی کے عالم میں ایک مرتبہ محو حیرت ہے، روتی جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے، مولا، اے مومن، تیرا مولا کیسا ہے؟ وہ تو غیب کے علم سے واقف ہے، وہ لوگوں کے دل کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ میں تیرے مولا کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیرے مولا سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں اور تیرے مولا سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ دونوں ملے اور مل کر امام زین العابدین کی خدمت پہ جانے لگے۔ پتہ چلا اس وقت وہ مدینے میں، ظاہر ہے سفر میں بہت زیادہ وقت لگ جایا کرتا تھا۔ اب جب مدینے پہنچنے کا ارادہ کیا تو راہ میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور سفر کی تھکن سے اس قدر شدید علیل و بیمار ہو گئی کہ وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے اس کی قبر بنائی اور پھر ایک مرتبہ اٹھ کے کہنے لگا، کیونکہ میں امام زین العابدین کی زیارت کو جا رہا تھا، کیا ہوا جو میری ہم سفر میرے ساتھ نہیں، میرا مولا وہاں پر موجود ہے، میں زیارت کو ترک نہیں کروں گا۔ بس کہ مرتبہ چلا اور امام کی خدمت پہ پیش ہو گیا۔ جب امام کی خدمت پہ پیش ہوا تو پیش ہو کے کہتا ہے، مولا، آپ کی زیارت کو آیا ہوں۔ کہا، مومن، اکیلے آئے ہو؟ تمہاری بیوی بھی تو ساتھ چلی تھی۔ رو کے کہتا ہے، مولا، آئی تو ساتھ تھی مگر وہ ساتھ رہ نہ سکی، نہ ساتھ دے سکی، اس کی قبر بنا آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، مومن، غور کرو، آگاہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہے، جاؤ میری زائرہ کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ بڑا حیران ہوا، کہا، مولا نہیں، وہ مر چکی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کا غلام آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے، جسارت کر رہا ہے، یہ زبان لسان اللہ ہی زبان ہے، انہوں نے کہہ دیا تو ہو گیا، یہ حسین کا علی بیٹا ہے، جاؤ جا کے اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ یہ دوڑا اور کہتا ہے، جو ہی میں راستے میں جہاں پر میں نے اپنی بیگم کی قبر بنائی تھی، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیگم تسبیح خدا کر رہی ہے اور اس قبر پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حیران ہوا اور ایک مرتبہ بیوی نے کہا، اے مومن، مجھے لے چل میرے مولا کی خدمت کے لیے، میرے مولا کی زیارت کے لیے اور دیدار کے لیے۔ اور تاریخ کہتی ہے، جب تک رہی، جب تک امام نے زندگی دی، تب تک بار بار دونوں میاں بیوی امام کی زیارت کو آیا کرتے تھے اور اس معجزات سے یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔